اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ سبا، آیات 54، پیراگراف 7۔ پہلا پیراگراف صفات الہی، توحید صفات، عقیدہ آخرت پر اعتراضات۔ دوسرا پیراگراف شکر داؤد، شکر سلیمان علیہ السلام۔ تیسرا پیراگراف قوم سبا کی ناشکری اور انکار آخرت۔ چوتھا پیراگراف دلائل اثبات توحید اور رد شرک، دلیل رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پانچواں پیراگراف انکار آخرت، کافر متکبر قیادت اور ان کے پیروکار۔ چھٹا پیراگراف رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات۔ ساتواں پیراگراف دلائل رسالت محمدی اور تخفیف قیامت۔ مرکزی مضمون توحید رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت پر سطحی اعتراضات کا قرآنی دلائل کی روشنی میں جائزہ لے کر ناشکری، متکبر قیادت کی پیروی اور تشکیک سے بچتے ہوئے اسلام قبول کر لو۔ زمانہ نزول سورۃ سبا اعلان عام کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دوسرے دور 4 تا 5 نبوی کے ابتدائی ایام میں نازل ہوئی، جب آپ پر شک و ریب کے ساتھ الزامات کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، جیسے مجنون، ساحر، مفتری وغیرہ، لیکن مخالفت نے شدت پیدا نہیں کی تھی۔ آل داؤد علیہ السلام سے جس شکر کا مطالبہ کیا گیا تھا وہی قریش سے کیا گیا ہے اور انہیں قوم سبا کے انجام سے ڈرایا گیا ہے۔ جنات اور ملائکہ کی عبادت کے عقیدے کو ترک کرنے کا مشورہ بھی دیا گیا ہے۔ سورۃ سبا کا کتابی ربط پچھلی سورۃ الاحزاب میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور سلامتی کا مضمون تھا۔ یہاں سورۃ سبا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر و نذیر بتا کر مشرکین کے الزامات سے بری کیا گیا ہے۔ پچھلی سورۃ الاحزاب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر منافقین کے اعتراضات نقل کیے گئے تھے، یہاں سورۃ سبا میں مشرکین مکہ کے اعتراضات نقل کیے گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو گڑھ لیا ہے، یہ افطرا ہے، افک ہے اور کھلا جادو ہے۔ استغفر اللہ۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین۔ سورۃ سبا میں وقال الذین کفروا کے الفاظ سے بار بار مشرکین مکہ کے الزامات نقل کیے گئے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی، انہیں اللہ کی صفات کی تفصیل بیان کر کے جواب دیا گیا کہ یہ تو آ کر رہے گی۔ وقال الذین کفروا لا تأتین الساعۃ قل بلی وربی لتأتینکم عالم الغیب۔ آیت 3۔ مشرکین مکہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر حیرت تھی کہ جب انسان زمین میں تحلیل ہو جائے گا تو نئے سرے سے کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے۔ آیت 7۔ وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید۔ مشرکین مکہ کے ظالم اور متکبر لیڈر صاف کہتے تھے کہ وہ قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، انہیں قیامت کے مناظر سے ڈرایا گیا۔ قیامت کے دن ان مغرور لیڈروں سے ان کے دبائے ہوئے پیروکار کہیں گے کہ اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ہم مسلمان ہو جاتے۔ وقال الذین کفروا لن نؤمن بہذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ۔ آیت 31۔ مشرکین مکہ کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض تھا کہ وہ لوگوں کو ان کے باپ دادا کے طریقہ عبادت سے روک رہے ہیں اور قرآن ایک جھوٹ، افطرا اور کھلا جادو ہے۔ ما ھذا الا افک مفترا وقال الذین کفروا للحق لما جاءهم ان ھذا الا سحر مبین۔ آیت 43۔ سورۃ سبا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین کے بیہودہ اعتراضات کا تذکرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے گئے کہ قرآن افطرا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنون ہے۔ افطرا علی اللہ کذبا ام بہ جنۃ۔ آیت 8۔ یہ جھوٹ ہے۔ آیت 43۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسان ہیں۔ آیت 43۔ آپ کا لایا ہوا قرآن ایک کھلا ہوا جادو ہے۔ استغفر اللہ۔ وقالوا ما ھذا الا افک مفترا وقال الذین کفروا للحق لما جاءهم ان ھذا الا سحر مبین۔ آیت 43۔ مشرکین کا الزام تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر جھوٹ گڑھ لیا ہے یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنون یعنی دیوانگی طاری ہے۔ افطرا علی اللہ کذبا ام بہ جنۃ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید۔ آیت 8۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو دعوت دی کہ وہ غور کریں کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون لاحق ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ما بصاحبکم من جنہ، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک سخت عذاب سے متنبع اور خبردار کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنۃ ان ھو الا نذیر لکم بین
دے عذاب شدید آیت 46۔ سورہ سبا میں مشرکین مکہ کے امکان آخرت پر شک کا تذکرہ ہے۔ مشرکین مکہ آخرت پر شک کیا کرتے تھے، انہیں یقین نہیں تھا، وہ پوچھتے تھے کہ یہ کب آئے گی۔ وہ منکر قیامت تھے، صاف کہتے تھے کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ لا تأتین الساعۃ آیت 3۔ وہ بار بار پوچھتے تھے قیامت کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ آیت 29۔ آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے لیے عذاب ہے۔ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ آیت 8۔ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت پر ایمان لانے والوں کو اور آخرت پر شک کرنے والوں کو ممیز کر دے۔ ابلیس کے پھندے سے بچا جا سکتا ہے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا وَشَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ آیت 21۔ روز قیامت آخرت پر شک کرنے والوں اور ان کی خواہشات کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی۔ یہی معاملہ پچھلے لوگوں کے ساتھ بھی ہوا جو شک میں مبتلا تھے اور دوسروں کو بھی شک میں مبتلا کرتے رہے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ آیت 54۔ سورۃ سبا میں عوام اور لیڈرشپ کا تذکرہ ملتا ہے۔ سورہ سبا میں مغرور اور متکبر لیڈروں کے لیے الذین استکبروا اور پیروکاروں کے لیے الذین استضعفوا کمزور کیے گئے یعنی دبائے گئے لوگوں کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ انہیں مستضعفین بھی کہا گیا ہے۔ قیامت کے دن یہی مستضعفین اپنے متکبر لیڈروں سے کہیں گے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ایمان لاتے۔ لولا انتم لکنا مومنین، یعنی ہمارے ایمان کی راہ میں آپ ہی بڑی رکاوٹ تھے۔ آیت 31۔ روز قیامت وہ پچھتائیں گے، عذاب دیکھ کر نادم اور شرمسار ہوں گے۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا واسروا الندامۃ لما رأوا العذاب آیت 33۔ روز قیامت لیڈر اپنے پیروکاروں سے پوچھیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ تم نے اپنی عقل سے کام کیوں نہیں لیا؟ تم نے ہماری پیروی کیوں کی؟ ثابت ہوا ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار خود ہے۔ آیت 32۔ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا ونحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین۔ مترفین یعنی خوشحال لوگوں کے بارے میں یہ تاریخی حقیقت بیان کی گئی کہ جب بھی کسی بستی میں کوئی رسول خبردار کرنے کے لیے آیا تو ان کے مترفین نے صاف صاف کہہ دیا کہ جس چیز کو دیکھ کر آپ کو بھیجا گیا ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم بہ کافرون آیت 34۔ سورہ سبا کا ایک اہم کلیدی مضمون شکر ہے۔ شکر سورۃ سبا کا ایک اہم موضوع ہے۔ آل داؤد علیہ السلام سے شکر کا مطالبہ کیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات بہت کام کرتے تھے، جنات کو ان کا تابع کر دیا گیا تھا۔ اس حقیقت پر روشنی ڈالی گئی کہ انسانوں میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اعملوا علی داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور آیت 13۔ قوم سبا سے کہا گیا کہ اپنے رب کی عطا کردہ نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں، وہ مغفرت فرمائے گا۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور آیت 15۔ قوم سبا کو ان کی ناشکری کی سزا دی گئی۔ یہ اصول بتا دیا گیا کہ ناشکروں ہی کو اس طرح بدلہ دیا جاتا ہے۔ ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجزی الا الکفور آیت 17۔ قوم سبا ایک ناشکری قوم تھی جس کے سبب انہیں 2 سرسبز شاداب باغوں کی بجائے بیر اور کانٹوں کے جنگل دیے گئے۔ اسے داستان بنا دیا گیا۔ ان کے انجام میں ہر صابر شاکر آدمی کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے۔ فقالوا ربنا بعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث ومزقناهم کل ممزق ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور آیت 19۔ سورہ سبا میں توحید علم کی وضاحت۔ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ کے علم کی وضاحت کی گئی کہ وہ غیب کا مکمل علم رکھتا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں۔ وہ عالم الغیب ہے۔ عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین آیت 3۔ اللہ تعالیٰ علام الغیوب آیت 48۔ جنات بھی علم غیب نہیں رکھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کھڑے کھڑے وفات پائی اور وہ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے۔ جنات انہیں زندہ سمجھ کر اطاعت کرتے رہے، لیکن جب دیمک نے لاٹھی کو چاٹ لیا حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ یہ حقیقت کھلی کہ وہ علم غیب نہیں رکھتے، ورنہ اس ذلت میں مبتلا نہ ہوتے۔
لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، آیت 14۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔